اگر انسان کی زندگی میں ہدف نہیں تو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت انسان کی ہمت ہے۔ قیمت امرئن ہمتہ، جو آپ کی خواہش ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ اگر کسی کی پوری زندگی خواہش یہ رہے کہ میں کوئی فلاں اپارٹمنٹ خرید لوں تو جو اس اپارٹمنٹ کی قیمت ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ اگر کسی جوان کی ساری ہمت یہ ہے کہ مثلاً میں فلاں گاڑی خرید لوں تو جو اس گاڑی کی قیمت ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ اگر اپنی قیمت فنا بناؤ گے تو آپ کی قیمت فنا ہے۔ ڈنمارک میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، ایران کے بہت بڑے عالم دین آغا جعفر مجتہدی، ان کو دعوت دی گئی۔ سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ ارزش انسان، قیمت انسان کیا ہے، واقعاً انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی ویلیو کون لگاتا ہے۔ ابن سعد خود اپنی ویلیو لگا رہا ہے اور رہے کی حکومت اس کی ویلیو بنی۔ جنت جہنم یہ ہماری بولی لگائی جاتی ہے، شیطان بھی آپ کی ایک ویلیو لگاتا ہے، خدا بھی آپ کی ایک ویلیو لگاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ویلیو کیا بنائی ہے۔ اس مادی مارکیٹ میں گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں، مختلف برینڈز، مختلف کمپنیاں اپنی چیزیں بناتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی دربار میں جو انسان جاتا ہے تو اس کا خریدار کون ہے؟ یا خریدار شیطان ہے یا خریدار خدا ہے، بیچنے والے ہم ہیں۔ تو ان کو بھی دعوت دی گئی، یہ بہت بڑے فلسفر تھے، اور ٹاپک یہ تھا کہ ارزش انسان، قیمت انسان کیا ہے۔ ہر بندے نے آ کے وہاں تقریر کی، اور جب ان کی باری آئی انہوں نے کہا دیکھیے انسان اپنی قیمت خود لگاتا ہے، جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اس کی قیمت دنیا ہے، اور کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو لامحدود ہو، یا ہر چیز محدود ہے۔ اگر آپ محدود کو چنو گے تو آپ کی قیمت بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو چنا، خدا لامحدود ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ خدا لامحدود ہے، تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کیا بنائے؟ لامحدود کو چن کے بنائے۔ تو قیمت کوئی اور طے نہیں کرتا، قیمت انسان کی خواہشیں طے کرتی ہیں، قیمت انسان کی حاجتیں طے کرتی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بیان دیا اور میں اس چیئر سے وہاں سے اسٹیج سے نیچے اتر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا تو پورا مجمع تالیاں بجانے لگا کہ یہ تو آپ نے بہت نیا کانسیپٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ اسٹیج پر گیا اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی سکھائی ہوئی بات ہے۔ تو کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنی قیمت کیا لگانی ہے۔ کچھ ایسے اصحاب حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اپنی قیمت خود بتائی، کہ کل میں نے عرض کیا جناب نوفل وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی کراہت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ بتایا کہ قیمت دنیا اور قیمت آخرت، کہ خدا خود آواز دے کے قرآن میں کہتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، کہ اے مؤمن کیا تمہارا خدا تجھے ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دے، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ میں نے طے کرنا ہے کہ میری قیمت کیا ہے۔ کیا میں نے قیمت صرف دنیا کو بنانا ہے؟ میں نے قیمت صرف مادی چیزوں کو بنانا ہے؟ کہ میں کئی مجلسوں میں یہ جملہ کہہ چکا کہ آغا نراکی کا بہت پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ بندہ پانی پیے تو انتہا نجاست ہے، بندہ کھانا کھائے تو انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لے تو انتہا نجاست ہے۔ تو فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جن کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔ تو یہ مجلس حسین ہمیں عاشق نور بنانے کے لیے آئی ہے، نہ کہ عاشق نجاسات، نہ کہ عاشق مادیات، نہ کہ عاشق عالم محدودات، بلکہ ہمیں لامحدود کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ امام کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ تک ملایا جائے، لیکن اگر امام خدا سے ملانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک بندہ مجلس میں آ جائے اور وہ خدا دوست بن جائے، خدا پرست بن جائے، صاحب تقوی بن جائے۔ فرمایا نہیں، وہ اصول جب تک ہماری ذات میں پیدا نہیں ہوتے جو اصحاب امیر المؤمنین میں تھے، جو اصحاب امام حسن میں تھے، جو اصحاب امام حسین میں تھے۔ لیکن برترین اصحاب اگر کسی امام کے ملتے ہیں جس پہ خود امام فخر
فخر کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے امام بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے ہم میں سے کسی کو نہیں ملے، وہ ہیں اصحاب کربلا۔ کیا آپ کربلا جاتے ہو؟ آج رش کھاتے ہیں شہداء کربلا کے شہداء پر، انبیاء رش کھاتے ہیں شہداء کربلا پر۔ کیا آپ مختلف زیارتوں میں پڑھتے ہیں؟ مختلف کامل الزیارات کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ڈیلی 70,000 ملائک سرزمین کربلا پر آتے ہیں اور اصحاب کربلا کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا کے صحابی کیسے کربلا کے صحابی بنے جب تک ان کی صفات ہمارے اندر نہ ہو؟ کل میں نے ایک صفت کا ذکر کیا تھا، وہ صفت جناب نوفل نے بتائی۔ وہ صفت کون تھی؟ کہ انسان صاحب بصیرت ہونا چاہیے۔ متقی ہونا کافی نہیں، نمازی ہونا کافی نہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کہ آج ایک اہل سنت یا وہابیوں کا مفتی یہ کہے کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، کہ نہیں، یزید تو نماز بھی پڑھتا تھا، یزید نے تو حج بھی کیا تھا، یزید نے تو یہ ہمارا مطلب تو اس بات سے ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ اگر آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ یزید نمازی نہیں تھا، خوارج کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ آپ شمر کے لیے کیا بولیں گے؟ آپ ابن ملجم کے لیے کیا بولیں گے؟ ہماری ضد اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ نمازی تھا کہ نہیں، نہ ہی امام حسین نے ایسا کوئی جملہ اٹھایا۔ امام حسین کے کلمات تو پڑھیں، مولا یہ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ روزے دار نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ یہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین پر عمل تو کر رہے ہیں لیکن دین کی روح سے دور ہیں۔ آج کوئی خاتون حجاب کرے پر وجود میں حیا نہ ہو تو حجاب کا فائدہ نہیں۔ آج کوئی جوان اپنی بہن کو حجاب تو کروائے لیکن خود جب باہر نکلے تو اس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو تو اس کی غیرت کا فائدہ نہیں۔ ہر چیز دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ نے لباس تو پہننا ہے لیکن اندر احساس حیا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر پہ غیرت تو کر رہے ہو لیکن جب باہر نکلتے ہو تو اپنی آنکھوں میں حیا و شرم ہے کہ نہیں؟ جب روح دین انسان کے وجود سے ختم ہو جائے تو دین کھوکھلی شخصیت اختیار کر لیتا ہے، وہ صرف تصویر بن جاتا ہے، وہ دھوکہ دہی بن جاتی ہے، وہ اسلامی معاشرے میں خود کو دیندار دکھانے کا نام بن جاتا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ روح کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ خوارج روزہ نہیں رکھتے تھے؟ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جن کے گھٹنوں کی کھال نماز پڑھ پڑھ کے ان پہ ٹاول پڑ گئے تھے، تو کیا ان کے لیے آپ کیا کہنا ہے؟ اصل مقصد جو سمجھانا چاہتے، نماز پڑھ رہے تھے پر صاحب بصیرت نہیں تھے، حق شناس نہیں تھے۔ یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے کس راستے پر چلنا ہے۔ حدیث غدیر خم جب آپ پڑھیں گے، ہم صرف اپنے بچوں اور نسلوں کو یہ سناتے ہیں کہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اگر آپ ابتدا میں چلے جائیں تو من کنت مولا سے پہلے رسول خدا امر بالمعروف نہی عن المنکر، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آخری خطبے میں آ کر کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مطلب نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، یہ سارے کام ضروری ہیں، لیکن قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے۔ جب تک عشق اہل بیت نہیں، جب تک محبت اہل بیت نہیں تو تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب رسول کے بعد کس کے راستے پر چلنا ہے یہ بصیرت ہونی چاہیے، حق شناس بنو۔ اگر ابہام میں پڑ جاؤ تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کہ کل میں نے چھٹے امام کی وہ وصیت آپ کو سنائی، اس زمانے کے سادہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ جب امام نے ظالموں کے نام بھی بتا دیا کہ یہ میرے جانشینوں میں ہیں، لیکن جو شیعہ با بصیرت تھا جناب ابو حمزہ سمالی، وہ سمجھ گیا کہ امام با بصیرت لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیسے کوئی ظالم امام کا جانشین بن سکتا ہے؟ کیسے کوئی عورت 12 اماموں میں آ سکتی ہے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ امام کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہو سکتا ہے۔ اب یہ بصیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرماتے ابتدا بصیرت، بصیرت اخلاقی ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاق میں بابصیر نہیں بنتا، ابتدا تربیت کسی اور سے نہیں ہوتی، اپنے آپ سے ہوتی ہے، جسے ہم منیت کہتے ہیں۔ آج عادت یہ ہے کہ ہم کسی اور کے عیب کو تو بیان کرتے ہیں لیکن نگاہ اپنے اوپر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر، فرماتے ہیں اعقل الناس من کان بعیبہ بصیرا، سب سے عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیوب پر آنکھیں کھول کے رکھے، بصیرت والا۔ آپ کا کزن کیا کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں بندہ کیا کر رہا ہے، آپ کا دوست کیا کر رہا ہے،
فلاں مکتب اور مذہب والا کیا کر رہا ہے، اس سے آپ کے کیا لینا دینا ہے؟ ابتدا فرمایا اپنے آپ، فرمایا عقل مند بندہ سب سے پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ آپ اگر کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلی آپ کی طرف آتی ہیں۔ ابتدا ہدایت، ابتدا تربیت اپنے اوپر سے ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی کی بیٹی کیا کر رہی ہے، یا بھائی کا بیٹا کیا کر رہا ہے، یا فلاں رشتہ دار کیا کر رہا ہے۔ یہ جو چہمگوئیاں ہوتی ہیں یہ انسان یہ بے بصیر کی نشانی ہے۔ فرمایا جو انسان عقل مند ہے وہ سب سے پہلے اپنے عیوب کو ڈھونڈتا ہے، اپنے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے۔ فرمایا یہ بصیرت کی نشانی ہے۔ تو پہلے میں نے اپنے عیبوں کو دور کرنا ہے، اور جب اپنے عیبوں کو دور کروں گا پھر وہ ضمانت جنت بھی دیتے ہیں۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے زمانے میں ایک بندہ حاکم وقت کی دربار میں کام کرتا تھا۔ اس نے خط لکھا امام کو، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا توبہ کی شرط یہ ہے، دیکھیے بعض لوگ نظام ظلم کے اندر کام کرتے ہیں، معصومین نے 2 راستے بتائے۔ ایک بندے کو اجازت دی کہ تم کام کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ رکھی، فرمایا نیت، شرط یہ رکھی کہ شرط بنیاد پہ تجھے اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والوں پر ظلم ہو تم اس نیت سے کام کرو کہ میں سسٹم میں رہوں گا اور اپنے چاہنے اہل بیت کے چاہنے والوں کی کیا کروں گا، مدد کروں گا۔ لیکن اگر ذرہ برابر اپنی ذات کے نفع کے لیے تم اس سسٹم میں کام کر رہے ہو تو تمہاری کمائی بھی حرام ہے، تمہارا رہنا بھی حرام ہے۔ لیکن یہ دوسرے قسم کا مومن کہتا ہے مولا میں سسٹم سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں نجات چاہتا ہوں، مولا بتائیے مجھے جنت ملے گی کہ نہیں؟ امام نے فرمایا شرط یہ ہے جتنا تم نے بیت المال سے مال بنایا، گھر بنایا، پراپرٹی بنائی، جو تم نے دولتیں جمع کی، جو تم نے اونٹ و باغات خریدے ہیں، فرمایا کیونکہ غریبوں کا مال تھا، یہ تمہاری محنت کا پیسہ نہیں تھا، یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہوئی بیت المال سے، فرمایا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، تب جا کے خدا معاف کرے گا۔ اللہ اپنے گناہ تو معاف کرتا ہے لیکن حقوق العباد جب تک بندوں تک نہ پہنچائے جائیں تو خدا معاف نہیں کرتا۔ یہ بندے خدا کیا کرتا ہے، جتنا کچھ اسے ملا تھا اس نے راہ خدا میں دے دیا، غریبوں تک پہنچا دیا۔ اب جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے، کسی مومن نے آ کر مولا کو بتایا مولا وہ سکرات کا وقت دیکھ رہا ہے، اس نے سب کچھ غریبوں میں لٹا دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ دے دیا۔ امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ تو شیعہ با بصیر ہے، تو بصیرت والا بنا، تم نے پہلے اپنا عیب ڈھونڈا پھر اس عیب کو درست کیا۔ اب فرمایا ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تجھے جنت میں خدا ایک گھر عطا کرے گا۔ یعنی مرنے سے پہلے معصوم نے لکھ کے دے دیا کہ تو کس کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہ کل کسی جوان نے کہا کہ مولانا اہل بیت کے زمانے میں جب اہل بیت تھے تو لوگ بڑی آسانی سے حق کو پہچان لیتے تھے، آج تو امام نہیں ہے، علی ابن ابی طالب تھے تو صحیح لوگ علی کے ساتھ تھے، حسن ابن علی تھے تو صحیح لوگ حسن کے ساتھ تھے، امام حسین موجود تو تھے کہ لوگ امام حسین کے ساتھ تھے۔ لیکن ہم کیا کریں آج کے زمانے میں کہ 12ویں امام پردے غیب میں ہے، ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اہل بیت کی باتیں تو ہیں، اہل بیت کے کلام تو ہیں، اہل بیت کے فرامین تو ہیں، اہل بیت کے اصول تو ہیں، انہی اصولوں کو انسان فالو کرے اور بابصیر بنے۔ آج کس کو نہیں پتا حجاب کے بارے میں، آج کس جوان کو نہیں پتا گناہ کے بارے میں، آج کس جوان کو نہیں پتا محرم اور نامحرم کے بارے میں، آج کس کو نہیں پتا کہ لذت حلال کیا ہے اور لذت حرام کیا ہے۔ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن دیکھ کر اندیکھا کرنا۔ کہ ایک بڑی اچھی مثال ہے، کہتے جو بندہ سویا ہوا ہے اسے جگانا آسان ہے لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے جگانا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھے اور یہ سمجھے آخرت میں تو دیکھا جائے گا، فرما نہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب و کتاب کرے تو اپنا حساب و کتاب کر، یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔